ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اپنے مالک کی عبادت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس کے جو منافی چیزیں ہیں، شرک ہے، بدعات ہیں، جو انسان کی عبادتوں کو برباد کرنے والی ہیں، اس کی کوششوں پر پانی پھیرنے والی ہیں، اس کا جاننا بھی انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ واجبات میں سے ہے کہ آدمی جانے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کی توحید کے تقاضے کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانے کہ اس توحید کو خراب کرنے والی چیزیں، ہمارے عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ اس لیے کہ انسان اگر کسی فضیلت کی چیز کو جانتا ہو لیکن اس کے منافی چیزوں کو نہ جانتا ہو، تب بھی انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، جو سورہ زمر کی 45 نمبر کی روایت ہے، آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی بنیادی بات ذکر کی ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب خالص اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل جو ہے یہ محسوس اٹھتے ہیں، ان کے دل کیا ہے، کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مشرک کی علامت اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ مشرک کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالص اللہ کی توحید سے اسے کڑھن محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کو، غیر اللہ کو، معبودوں کو، دوسروں کو جب اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جاتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن کا معاملہ مشرک کے بالکل مخالف ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ، ایک موحد کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس حد تک محبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کی شرکت پر اسے کڑھن محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دعا سکھلائی ہے، اس میں یہ بنیادی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ یہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچاؤ، شرک سے بچو۔ اور شرک یہ اتنی باریک چیز ہے کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، جو انسان کے عقیدے میں داخل ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اتنی باریک شے سے ہم کیسے اجتناب کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں ایسی چیز سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اس دعا کو پڑھتے رہو، اس دعا کو پڑھا کرو کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے کہ ہم جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ شریک بنائیں، شرک کریں، اور ایسی چیزوں سے بھی ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں کہ ہم سے جان بوجھ کر کے یا شعوری طور پر ہم سے جو چیزیں انجام پا جائیں، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ، اور ہم تجھ سے بخشش اور مغفرت چاہتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہم غیر شعوری طور پر انجام دے دیتے ہیں، اور جو شعوری طور پر جو چیزیں ہم سے انجام پا جاتی ہیں، اللہ ہم تیری اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شرک کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔